بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اور مزے میں ہوں۔ تو یہاں پہ جی دن کا ٹائم ہے، میں لنچ میں آج چاٹ بنا رہی تھی کیونکہ عبداللہ کی فرمائش تھی کہ ماما چاٹ بنائیں، تو میں نے کہا چلو آج چاٹ بنا لیتے ہیں۔ میرا خود بھی کافی دنوں سے تھا کہ میں چاٹ بناؤں، تو میں نے کہا چلو آج چاٹ ہی بناتے ہیں۔ تو میں نے پیاز کو جو ہے نا وہ نمک شمک لگا کے رکھا تاکہ اس کی کڑواہٹ تھوڑی سی کم ہو جائے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے نا وہ بنا رہی تھی چاٹ کے لیے چیزیں تیار کر رہی تھی۔ یہ ٹماٹر کاٹ رہی تھی، ٹماٹروں کا جو اندر کا وہ ہوتا ہے نا گودا سا، وہ میں نکال کے اس کو فریز کر دیتی ہوں۔ جب میں چاول بناتی ہوں تو میں اس میں ڈال لیتی، چاہے بریانی ہو چاہے پلاؤ ہو کچھ بھی ہو، میں اس میں ڈال لیتی ہوں، یا اکثر جیسے گوشت کا سالن بھی بنائیں تو اس میں بھی میں ڈال لیتی ہوتی ہوں۔ تو یہ ساتھ میں دھنیا کاٹ رہی تھی، پودینہ کاٹا۔ پودینے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بچوں کے پیٹ میں درد نہیں ہو پڑتا چنے شنوں کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ چاٹ کا تھوڑا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ عبداللہ کو جو ہے نا بھوک لگی ہوئی تھی، کہتا ہے ماما مجھے تھوڑے سے آلو دے دے، تو میں نے اس کو آلو دے دیے، میں نے کہا تم بھی کھا لو۔ پھر فاطمہ آ گئی، کہتی ہے ماما مجھے بھی تھوڑے سے آلو کاٹ دیں، میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تم بھی کھا لو آلو۔ بچوں کو جو بس میں جیسے کچن میں آتی ہوں ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے کچن میں، پتہ نہیں ماما کیا کر رہی ہیں۔ تو مجھے ہوتا ہے کہ جب ان کا ٹائم آئے گا تو پھر یہ بھاگیں گے، اور ابھی ان کو جب نکالو کچن سے باہر تو یہ باہر نکلتے نہیں ہیں۔ ہم نے بھی آپ کی ہیلپ کرنی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز گر نہ جائے ان کے اوپر، کچھ ہو نہ جائے۔ ایک تو کچن بھی چھوٹا سا ہے، تو بس۔ اور یہ میں نے گھی بنایا ہوا تھا خود گھر میں خود ہی بناتی ہوں گھی، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے شروع کیا، نہیں تو مجھے کچھ بھی نہیں تھا پتہ کہ گھی کیسے بنتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے۔ مطلب کہ میں نے شادی سے پہلے صرف امی کو مطلب کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا امی کو بناتے ہوئے، تو مطلب کہ امی نے خود ہی کرنا سارا کچھ، جیسے ملائی اتارنی، وہ سارا کچھ کرنا۔ تو بس شادی کے بعد جو ہے نا وہ ہسبینڈ کی امی، ان کو دیکھا، پھر ان کو دیکھتے دیکھتے خود ہی کرنا شروع کر دیا، تو اب بس خود ہی کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں جو ہے نا وہ دال بنا رہی ہوں، دال چنے کی اور مسور کی، چاول ابالوں گی ساتھ۔ تو بس یہ میں اب ساتھ ساتھ لنچ کی بھی تیاری کر رہی ہوں۔ میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ جو ہے لنچ کی بھی تیاری کرتے ہیں۔ پہلے میں نے وہ پتیلا لیا، پھر مجھے یاد آیا کہ چنے کی دال ہے اور میں نے بھگوئی ہوئی بھی نہیں ہے، تو پھر میں نے پریشر کوکر لیا، اور ویسے بھی جتنی گیس مہنگی ہوگی بھی ہے تو پریشر کوکر بھی کھانا بنتا ہے اب، کیونکہ مہنگائی اتنی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو پھر میں نے بس دال کو صاف کیا اور اس میں ڈالا، اور اس کو میں پریشر دے دوں گی۔ تو عبداللہ یہ پتہ نہیں کیا کچھ لے آیا تھا کہ ماما یہ مجھے کھول کے دو، اس میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کیا چیز ہے، تم بیٹھ کے چاٹ کھاؤ۔ تو میرے لیے چاٹ لے کے آنے لگی، تم چاٹ کھانا۔ یہاں پہ میں نے اس میں نمک ڈال دیا، مرچ ڈال دی، اور میں نے اس کو پریشر میں لگا کے تو بس اوپر رکھ دیا۔ تو اب بس اس میں چاٹ میں دہی ڈالوں گی، اپنے لیے میں نے لسی والی چاٹ بنانی ہے، یہ عبداللہ کے لیے میں سے وہ دہی لگا کے رکھتی ہوں، سب کے لیے دہی لگاتی ہوں۔ تو عبداللہ کے لیے میں نے تھوڑا سا دہی بچا کے رکھ دیا تھا، میں نے کہا اس کو میں دہی والی چاٹ دوں گی۔ تو ابھی اس میں جا رہا ہے چاٹ مسالہ، اور پھر جو ہے نا وہ میں اس کو تھوڑا سا مکس کر دوں، تھوڑا سا نمک ڈالتی ہوں اس میں۔ تو بس اب اس کو مکس کرتی جاؤں گی، مکس کر کے تو پھر جو ہے نا وہ دہی اس میں ڈال دوں گی۔ اور یہاں پہ جو ہے نا عبداللہ کے لیے چاٹ بن گئی ہوئی تھی، تو اس کو رہتا کہ بس مجھے فٹافٹ ڈال دو، فٹافٹ ڈال دو، میں کھا لوں اس کو، میں کھا لوں۔ میں نے کہا صبر کرو صبر کرو، بھی اس میں میں نے نمک ڈالنا ہے۔ تو پھر میں نے نمک ڈالا، ڈال کے پھر میں نے چاٹ کولیوں میں ڈالی۔ تو کہہ رہا تھا کہ ماما میری کون سی والی کولی ہے، میں نے کہا آپ کو میں بتاتی ہوں۔ پھر اس کو تھا کہ جس کولی میں آپ کھا رہی ہے میں بھی اسی کولی میں کھاؤں گی، اور مجھے تھا کہ بچے کولیاں توڑ دیتے ہیں، تو بس پھر اس نے ضد کر کے اپنی اس سفید والی کولی میں ڈالی۔ فاطمہ بھی چھوٹی ہے، فاطمہ مان جاتی ہے اس کو جیسے کو، تو جب وہ بھی آہستہ آہستہ بڑی ہوگی تو وہ بھی یہی حرکتیں کرے گی۔ تو اب عبداللہ کو تھا کہ مجھے ٹیبلیٹ لگا دو، میں بیٹھ کے دیکھوں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم بھی دیکھ لو۔ میں نے ٹی وی لگائی ہوئی تھی، پر ٹی وی پہ ہے کچھ خاص چل نہیں تھا رہا، اور نیٹ کی سپیڈ بھی ایسی تھی، اور وہ ہنس رہا تھا کہ میں جو ہے نا وہ اب
میں نے اس کو لیپ ٹاپ بنایا ہوا ہے، اس کو اپنی ٹیبلیٹ کو، کیونکہ نیٹ چل نہیں تھا تو وہ جب سرچ پہ ہاتھ مارتا تھا تو وہ رائٹنگ والا پیڈ آتا تھا، تو اس کو تھا کہ میں اب ماما کمپیوٹر میں کام کر رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، وہ خوش ہو رہا تھا کہ میں بابا کی طرح جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ آیت کو ہو رہا تھا کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ ٹیبل پہ چھوڑ دو، اور سمیہ جو ہے نا وہ بار بار نیچے آ جاتی ہے کہ مجھے جو ہے نا آپ خود کھلاؤ یا پھر مجھے بھی کچھ لگا کے دو۔ پھر میں نے اس کو جو ہے نا وہ کچھ لگا کے دیا، جیسے وہ اکثر روما ڈیانا دیکھتی ہے تو میں نے اس کو روما ڈیانا لگا کے دیے، اور آیت بھی اچھل کے اچھلتی ہے اچھی خاصی۔ تو میں نے کہا اب تم لوگ جو ہے نا وہ مجھے کھانے نہیں دے رہے، کبھی کچھ بچوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، بندہ تھوڑا سا کام کر کے تھکتا ہے، بیٹھتا ہے آرام کرنے کے لیے، بچے اب ہمیں خود کھلاؤ، تو اس پر تک یہ مزے کی نہیں ہے ماما، جو آپ کھا رہی ہیں وہ مزے کی ہے۔ میں نے تو لسی والی اپنی بنائی تھی، مجھے لسی والی کافی ٹائم سے ہو رہا تھا کہ امی کے گھر کھائی تھی، تو وہ دل کر رہا تھا کہ میں آج لسی والی چاٹ کھاؤں۔ تو اس کو ہو رہا تھا کہ سمیہ کو کہ آپ کی کولی میں کون سی ہے، میں نے کہا میری بھی وہی ہے، میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے۔ تو پھر میں نے سمیہ کو بھی کھلانی شروع کی، اور عبداللہ کو تھا کہ مجھے بھی کھلاؤ، اور آیت کو ہو رہا تھا کہ مجھے کھلاؤ، میرے ساتھ کھیلو۔ تو بس پھر آیت کو کھلایا، اس کو بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کھیلتی رہی، سمیہ کو کھلائی چاٹ، کھلا کے خود بھی کھا کے، تو پھر میں نے کہا اب جو برتن پڑے میں سارے یہ دھو لوں، دھو کے تو پھر میں نے کہا باقی سارے کام کرتی ہوں۔ برتن جو ہے نا وہ مجھے کچن میں زیادہ پسند نہیں ہے، مطلب کہ سنک بھرا ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے تو کہ ساتھ ساتھ برتن دھلتے رہیں تو رش کم ہو جاتا ہے، برتن کچن میں ہو تو ایسا لگتا ہے کچن بہت زیادہ گندا ہے۔ تو بس پھر میں نے کہا برتن دھو لوں، یہ شاید دہی والا تھا صبح کا، تو اس کو دھویا، پھر میں دودھ اکثر ڈال کے رکھتی ہوں بوتلوں میں، فریزر میں فریز کرتی ہوں، تو وہ دودھ نکالا، میں نے کہا اس کو بھی ہلکا سا دھو دوں، کیونکہ یہ نئی بوتل تھی تو ری یوز ہو سکتی تھی، اس کو دوبارہ میں یوز کر سکتی تھی۔ پھر اس کو میں نے دھو کے رکھا، پھر ساتھ میں یہ جو میس پڑ جاتا ہے جیسے پانی شانی ارد گرد رہتا ہے، پھر میں نے اس کو کیا، اور یہ پتہ نہیں میں نے شاید چاول بھگو کے رکھے ہوئے تھے، تو چاولوں کو میں نے دھو کے رکھا، تو ان کو دھو کے پھر میں نے پانی رکھ دیا تھا ساتھ چاولوں کو ابالنے کے لیے، میں نے کہا وہ بھی ابلتا رہے، پھر میں چاول اس میں ڈال دوں گی۔ میں گلو پہن کے جو ہے نا وہ برتن دھوتی ہوں، کیونکہ میرے ہاتھ کافی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ یہی وجہ ہے میرے گلو پہن کے برتن دھونے کی۔ تو یہاں پہ میں جو ہے نا وہ دال ہماری ہو چکی تھی تیار پریشر کوکر میں، تو اب میں تڑکا لگانے لگی تھی، میں نے اس میں ڈالی ابھی ہینگ، اور ساتھ میں جائے گا لہسن۔ میں جو ہے نا وہ دال کو تڑکا جسے کہتے ہیں نا وہ اسی چیز سے لگاتی ہوں، ہینگ سے بھی ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے دال کا۔ اور جو ہے نا ادرک، وہ میں اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کاٹ کے نا وہ ڈالتی ہوں، کیونکہ جب اس کے کیوبس جو ہے نا وہ جب منہ میں آتے ہیں نا تو بڑا اچھا لگتا ہے ادرک کا۔ تو بس ادرک اور سبز مرچ اور دھنیا جو ہے نا وہ میں اینڈ پہ ڈالتی ہوں، اور اس طرح سے میں نے وہ اس کا تڑکا تیار کر لیا ہینگ ڈال کے اور لہسن ڈال کے۔ اور اب یہ میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سلاد تیار کر رہی ہوں چاولوں کے لیے، کیونکہ چاولوں میں سلاد اور دال اور جو ہے نا وہ بڑا اچھا لگتا ہے ان کا، اور ساتھ میں تھوڑا سا اچار رکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ میں نے اب پانی رکھ دیا چاولوں کے لیے ابلنے کے لیے، اس میں نمک ڈالا تھوڑا سا، تھوڑی سی میں جو ہے نا وہ موٹی الائچی ڈالتی ہوں، تھوڑی سی دار چینی ڈالتی ہوں، تو پتہ نہیں بس اس سے بڑا اچھا چاولوں میں جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے۔ تو بس اب یہ رکھتی ہے، اس کو ابال آ جائے گا، تو ساتھ ساتھ میں ٹماٹر کاٹ رہی ہوں، ان کا بھی میں نے وہی کیا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ جو گودا سا ہوتا ہے اندر سے بیج ہوتے ہیں وہ میں نے نکال کے تو کولی میں ڈال کے رکھ دیے تھے، اور اب میں یہ جو ہے نا وہ کاٹ کے تو باؤل میں ڈال کے رکھ دوں گی۔ میں اس طرح سے باریک باریک کاٹتی ہوں، چاولوں کے اوپر ڈال کے کھاتے ہیں ہم لوگ، وہ روٹی والا جو ہے نا سلاد وہ نہیں میں بناتی، اکثر لوگ وہ بھی بناتے ہیں، اچھا لگتا ہے وہ بھی خود کھا کے تو بندہ اس طرح سے کھا لے، مجھے تو ویسے اس طرح کا چاولوں کا زیادہ پسند ہے، آپ ڈالیں اور چاولوں کے اندر مکس کر کے کھا لیں۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا وہ دال بھی تیار ہو چکی تھی، تڑکا میں اس میں ڈال چکی تھی، اس میں نے اب گرم مسالہ ڈال دیا، اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ کستوری میتھی ڈال لی ہے، اور اس میں دھنیا ادرک لہسن دھنیا ڈالا ہے، بس پھر اس میں چاول ڈال دیے، پانی کو بھی ابال آ چکا تھا، میں نے کہا
ڈال دیتے ہیں اس میں چاول بھی، تو اب کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا تیار وہ بھی۔ چاول تقریباً اب آلموسٹ تیار ہو جائیں گے 5-10 منٹ تک۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ فالسے ہیں، یہ فالسے کافی زیادہ آئے ہوئے تھے، اور یہ جو ہے نا وہ میرے ہسبینڈ کو ملے تھے ان کی یونیورسٹی میں، ان کے ایک کولیگ نے دیے تھے، تو پھر وہ لے کے آئے۔ تو میں نے کہا اب اتنے زیادہ ہیں یہ، تو کہتے ہیں اس کا جوس بنا دو، تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں اس کو جو ہے نا وہ کر دیتی ہوں۔ اس میں نے فالسے ڈالے تھے، پانی ڈالا تھوڑا سا، اور ساتھ جو ہے نا وہ میں نے چینی ڈالی، اس کو 2-3 چکر دیے، اس کو میں نے گرائنڈر میں گرائنڈ کیا، اور یہ چھلنی میں ڈال کے اس کا میں نے سارا پانی نکال لیا۔ اور بس اب بڑی محنت والا کام ہوتا ہے یہ، ساتھ ساتھ یہ کرنا اس کو اس طرح سے۔ تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ محنت کرنی پڑتی ہے، پھر بعد میں آرام سے پیتے رہو اس کو، تھوڑا سا کالا نمک ڈال کے۔ تو یہاں پہ چاول ہو چکے تھے، میں نے اس کو نکال لیا اس کا پانی، واپس ڈال دیا۔ مرضی ہے آپ کی، آپ اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں، آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں کہ چاول اس طرح سے جڑے نا۔ تو بس چاول میرے ہو گئے تھے، میں نے ان کو ہلکا سا جیسے کہتے ہیں ڈھکن دے کے رکھ دیا، قدم دے دیا، اور دوسری طرف میں یہ جو ہے نا وہ فالسے کا جوس نکال رہی تھی ساتھ ساتھ۔ تو بس چاول بھی ہو چکے تھے اور سالن بھی تیار ہو چکا تھا، تو میں نے کہا بس صرف یہی کام رہ گیا، تو اس کو آرام سے کر لیتی ہوں اب میں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک باریک سا یہ کپڑا لیا، یہ کپڑا تھا آیت کے کپڑوں کے ساتھ آیا تھا، جب بچوں کے کپڑے رہے نا نیو بورن بیبی کے، تو اکثر یہ ساتھ دیتے ہیں، مطلب کہ ملتا ہے جو آپ پیکٹ میں لیتے ہیں نا کپڑے، جیسے گفٹ پیک ہوتا ہے، تو اس میں تھا۔ تو اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں اس کو کیا کروں، پھر خیر میں نے رکھ لیا۔ تو اب مجھے یہ بڑا کام آتا ہے، جیسے اس طرح جوس نکالنا، پیاز کا پانی نکالنا، آلو کا پانی نکالنا، تو میں اس کے لیے اس کو استعمال کر لیتی ہوں۔ تو ابھی میں نے اس میں چینی ڈال دی، اور پھر میں اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کروں گی، تو بس پھر اسی طرح۔ تو یہاں پہ اب میرا کھانا بھی بن چکا تھا، اور جوس بھی جو ہے نا وہ آلموسٹ ہو چکا تھا۔ تو بس یہی تھی میرے دن بھر کی روٹین، لنچ سے لے کے ڈنر تک کی۔ تو بس اب پھر میں نے جوس ووس تیار کر لیا سارا، کر کے اب میں نے ان کو وہ جو ہے نا وہ بوتلوں میں ڈالنا تھا، جو اکثر سپرائٹ وغیرہ یا پیپسی وغیرہ کی جو بوتلیں ہوتی ہیں نا، ان کو میں اکثر سنبھال کے رکھ دیتی ہوں، جیسے دودھ ڈال دیتی ہوں اس میں، یا اس طرح سے فالسے کا یا کسی بھی کا وہ جوس نکال کے نا، فالسے کا ہو گیا یا آم کا ہو گیا، تو اس میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اب میں نے اس میں جوس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا، پسند آئے گا تو اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔